ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، سورتوں کی تلاوت ہوتی رہی، نعت بھی ہو گئی، بات بھی بن گئی۔ عزت و وقار کی مسند پر براجمان، خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 اور 7 آپ لوگوں نے سماعت کی۔ ارشاد ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، کیا اس رب نے تجھے آنکھ نہیں دی؟ کیا اس نے تجھے ہاتھ نہیں دیے؟ کیا اس نے تجھے چلنے کے لیے پاؤں، پکڑنے کے لیے ہاتھ، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان نہیں دی؟ کیا اس رب نے تجھے خوبصورت صورت نہیں دی؟ تیرے پاس اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے ٹائم ہے، رب سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دور کر دیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندو تم جب بھی مجھے پکارتے ہو میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، تم جہاں بھی ہو، سردی میں مجھے پکارو، گرمی میں پکارو، مشرق میں پکارو، مغرب میں پکارو، شمال میں پکارو، شمال میں پکارو، جنوب میں پکارو، زمین کی ساتوں تہوں کے اندر تم مجھے پکارو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندو تم جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی جس موسم میں جس گھڑی جس لمحہ مجھے پکارو میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو تم اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری ایک پکار پہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے حبیب اجمی۔ حبیب اجمی کو امام حسن بصری نے ایک تسبیح دی اور اس میں ذات کا وظیفہ دیا، کہا جاؤ اس کے اوپر اللہ کا نام جپنا، اللہ اللہ
سب پڑھیں اللہ اللہ، یہ اسم ذات ہے۔ کہا اس کو تم جا کے پڑھو۔ حبیب اجمی نئے نئے مرید تھے، کہنے لگے کہ میرے والدین بھی ہیں، میرے بھائی بہن بھی ہیں، میرا خاندان ہے، میرے بیوی بچے ہیں، مجھے پیٹ لگا ہے۔ آپ نے کہہ دیا جا کے اللہ اللہ کروں، یہ بیوی بچوں کا پیٹ کون پالے گا؟ حسن بصری جلال میں آئے، فرمانے لگے اپنے بچوں کا خالق تو ہے، بیوی کا خالق تو ہے، اپنا خالق تو ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا جو تیرا خالق ہے، تیرے بچوں کا خالق ہے، تیری بیوی کا خالق ہے، وہ صرف خالق ہی نہیں ہے، وہ رازق بھی ہے۔ جا پلٹ جا، تو اپنے رب کو یاد کر، اپنے رب کے اسم اللہ کو پکار، اللہ تیرے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام کرے گا۔ حبیب اجمی کہتے ہیں میں نے 2-4 دن گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ جپا، تسبیح پڑھی۔ میری بیوی کہنے لگی ہے حبیب بہت دن ہو گئے سوکھی روٹی کھاتے ہوئے، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ تر نوالا کھائیں، جاؤ کوئی کام کاج کرو، کہ مزدوری کرو، دہاڑی لگاؤ، کچھ لے کے آؤ۔ یاد رکھنا جو دانا آدمی ہوتے ہیں وہ عورتوں سے ماتھا، وہ راہ نکالتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ حبیب اجمی نے ایک لوٹا لیا، ایک مصلی لیا، اپنے پیر کی تسبیح لی، قرآن مجید ساتھ دیا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی قرآن اپنے ساتھ اپنے ہر پہلو میں اسے پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ حبیب اجمی کہتے ہیں میں جنگل میں نکل آیا۔ یاد رکھنا جو اللہ کے فقیر ہوتے ہیں، جو اپنی اپنا تعلق اللہ سے دوستوں جوڑ لیتے ہیں، پھر وہ مجمع کے اندر نہیں، تنہائیوں میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں۔ مجمع میں آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، کچھ اس میں دکھاوا بھی ہے کہ لوگ میری بات کو سن رہے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، لیکن تنہائی میں کہا تہجد کے وقت اٹھا کرو، اپنے رب کو پکارا کرو۔ حضور کیوں؟ فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھا کرو تاکہ تمہارے لیے جنت کے راستے آسان کر دیے جائیں۔ اس لیے اس وقت کسی کو پتہ یا بندے کو پتہ ہوتا ہے یا بندے کے مالک کو پتہ ہوتا ہے۔ حبیب اجمی کہتے ہیں میں نے سارا دن اللہ 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 اللہ، یہ تنہائی میں بھی اللہ تعالی ہمیں اپنا نام جپنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر اس کے لطف، اس کے مزے آپ دیکھیے گا، یہ اس میں ذات ہے۔ ابو الحسن خرقانی ایک بہت بڑے سلسلہ نقش بندیہ کے پیر گزرے۔ داتا علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر ان کا ذکر کیا ہے۔ ابو الحسن خرقانی نصوری کشف المحجوب کے اندر نہیں، رود الانف ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ محمود غزنوی سومنات کے مندر پہ 16 حملے کر چکا تھا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابو الحسن خرقانی کتنے پائے کے ولی تھے، کیا ان کا مقام تھا۔ سلطان محمود غزنوی 16 حملے کر چکا تھا، بولیے کتنے؟ 16 حملے کیے، لیکن سومنات فتح نہیں ہو رہا۔ ابو الحسن خرقانی کے پاس آیا، آ کر کہنے لگے کہ میں کافی دفعہ کوشش کر چکا ہوں لیکن کامیابی نصیب نہیں ہوئی، دعا فرمائیں۔ ابو الحسن خرقانی نے انہیں اپنی قمیض دی، اپنا جبہ دیا اور کہا کہ اس کو سامنے رکھ کے اللہ سے مانگنا۔ یہ سورہ یوسف کے اندر تذکرہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی آنکھوں کی شفا یابی کے لیے اپنا کرتا بھیجا تھا۔ جن کے کرتوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے دوستو، ان کے جسم میں پھر کتنی پاور اور کتنی طاقت ہوگی۔ ابو الحسن خرقانی کا وہ جبہ مبارک لے کے محمود غزنوی نے اپنے سامنے رکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، اے رب ذوالجلال اس قمیض کے صدقہ میں مجھے سومنات پہ کامیابی عطا فرما۔ اگلے دن پھر اس نے حملہ کیا تو اللہ نے قمیض کی برکت سے فتح عطا فرما دی۔ ابو الحسن خرقانی کے پاس بطور شکرانہ حاضر ہوئے۔ ابو الحسن خرقانی جلال میں آ گئے، فرمایا سلطان تو نے میری قمیض کی قدر نہیں کی، تو نے میری قمیض کی شان کو پہچانا نہیں، قدر نہیں کی۔ کہا حضور جس مقصد کے لیے لے کے گیا تھا کامیابی ملی ہے۔ کہا کاش اگر اس قمیض کو سامنے رکھ کے اللہ سے کہتا، اے پروردگار عالم سارے کافروں کو مسلمان کر دے، اللہ تعالیٰ سب کافروں کو مسلمان کر دیتا۔ اس پائی کے یہ ولی گزرے ہیں ابو الحسن خرقانی، خطاب فرما رہے تھے، واہ سننے کے لیے ابو علی سینا سائنسدان گزرا، مفکر محقق تھا۔ آپ اس میں ذات اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے تھے کہ اے لوگوں اللہ
اللہ کے نام کو بولا کرو، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھا کرو۔ اگر بیمار ہو اللہ اس نام کے جپنے سے شفا عطا فرما دے گا، بے روزگار ہو اللہ رزق عطا فرمائے گا، پریشان ہو اللہ خوشیوں میں بدل دے گا، اگر بے سکونی ہے اللہ دل کا سکون اور چین عطا فرمائے گا۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ اللہ، یہ اسم ذات ہے۔ یہ ابو الحسن خرقانی بتا رہے ہیں، ابو علی سینا مفکر تھا، کھڑا ہوا، سائنسدان بڑی خوش طبیعت کے ہوتے ہیں، کہنے لگے اے ابو الحسن خرقانی، آپ نے ایک نام اتنے کام بتا دیے، ایک نام لینے سے شفا بھی مل جاتی ہے، پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، رزق بھی وافر مل جاتا ہے، دل کو اطمینان چین سکون بھی مل جاتا ہے، نام ایک، اتنے کام۔ میں نہیں مانتا، دلیل دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو سائنسدان ہوتے ہیں، مفکر ہوتے ہیں، پہلے مفروضہ بناتے ہیں، پھر تھیوری بناتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، پھر بھی کامیابی ملے نہ ملے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن یہ ایک خوش طبیعت کے ہوتے ہیں۔ ابو علی سینا نے دلائل پیش کیے، کہا ابو الحسن خرقانی مجھے بتائیں، ایک شخص گلاس پانی کا اپنے ہتھیلی پہ رکھے اور وہ پانی پانی کہتا رہے، اس کی پیاس بجھے گی؟ بولیے ذرا، نہیں۔ ایک بندہ دوائی کو، میڈیسن کو اپنے ہاتھ پہ رکھ دے اور کہے دوائی دوائی، اسے شفا مل جائے گی؟ جب تک کھائے نہیں، ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق وہ عمل نہ کرے اسے شفا نہیں ملے گی۔ پانی پانی کہنے سے پیاس نہیں بجھتی، دوائی ہتھیلی پہ رکھ کے دعا دعا کہنے سے شفا نہیں ملتی، اللہ اللہ کہنے سے کیسے بندے کی طبیعت میں ہلچل مچ جاتی ہے، اللہ اللہ کہنے سے شفا کیسے مل جاتی ہے؟ اللہ کی ذات میں اثر ہے، نام میں اثر نہیں۔ آپ نے کہا او ابو علی سینا تو تو ہے ہی گدھا۔ ہم بھی تو کہہ دیتے ہیں نا کہ تو ہے ہی گدھا۔ اب بڑے مجمع میں اتنے بڑے مفکر کو کہہ دینا کہ تو ہے ہی کھوتا، اس کی طبیعت پہ کیا گزرے گا دوستو؟ اس کا چہرہ بدلنے لگا، طبیعت پہ پسینہ عود کر آیا، جسم کانپنے لگا، اپنے آپ سے باہر ہونے لگا۔ بیٹھنے سے پہلے کہنے لگے ابو علی سینا سے، ابو الحسن خرقانی، اے ابو علی سینا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اچھا بھلا تھا، تیرا چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا، پسینہ کس لیے آ گیا، جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ کنٹرول کرنا۔ اس نے کہا آپ نے بھی تو اچھا نہیں کیا نا، آپ نے بھی تو دعا کرے اللہ ہمیں بھی اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے دل سے کھیلنا دوستو اچھی بات نہیں، یاد رکھنا وہ رب بڑا بے نیاز ہے، وہ رب بڑا بے نیاز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں پل میں فقیر کو بادشاہ کر دیتا ہوں، بادشاہ کو وہ راہ چلتے ہوئے کو اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے، تخت والوں کو نیچے لے آتا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ غالباً اس آیت کی تفسیر میں لکھا صاحب تفسیر نے، ایک نئی جوڑی گھر میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، کسی فقیر نے دی صدا دروازے پہ کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ پچھلا واقعہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بات سے بات جڑتی جائے گی انشاءاللہ۔ ہم نے آج اپنی اصلاح کرنی ہے، میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ رب کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک کوئی قوم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، اللہ فرماتا ہے میں اس کی حالت، جب تک ہم اپنے ہاتھ کھول کے کوئی کام کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، میرا رب فرماتا ہے میں اس وقت تک برکت، جب تک تم اپنے حال پہ رحم نہیں کرو گے عرش والا بھی تمہارے حال پہ قانون دیا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یہ سورہ رعد ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اے قوم جب تک تو اٹھے گی نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے سر پہ کبھی عزتوں کا تاج کوشش کرنا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ کہا جس کام کی تم کوشش کرو گے اللہ اسی کا پھل عطا فرمائے گا۔ جس کام کے لیے تگ و دو کرو گے، محنت کرو گے، گھر میں بیٹھ کے اللہ سے رزق مانگنے سے اللہ دے تو دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا اس کا قانون یہ ہے دیتا اسی کیوں ہے جو پیچھے بولیے کوشش کرتا ہے، جو پیچھے محنت کرتا ہے۔ تو جوڑی بیٹھی ہوئی تھی، کسی فقیر نے دی آواز، کہا بھوکا ہوں کھانا چاہیے۔
بیوی اٹھی کچھ دینے کے لیے گئی، خامند نے ایک چیخ سنی، دھڑام سے وہ زمین پہ گری، بھاگتا ہوا آیا، فقیر چلا گیا، اس نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، بیوی ہوش میں آئی، کہا اللہ کی بندی کیا ہوا؟ اچھے بھلے ہم بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، کس واقعے نے تجھے زمین پہ گرا دیا؟ اس نے کہا جانتے ہو جو ابھی ابھی میرے دہلیز پہ میرے دروازے پہ فقیر آیا تھا وہ کون تھا؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا، تو نے دیکھا تھا؟ کہا تجھے خبر ہے کہ میں دوسری دفعہ تیرے نکاح میں آئی ہوں؟ ہاں مجھے پتہ ہے۔ کہا جو وہ فقیر میری دہلیز پہ آیا تھا وہ میرا پہلا خاوند تھا۔ اسی طرح ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، گھر ہنستا بستا تھا، اولاد نہیں تھی، فقیر نے دی صدا، میرا خامد جذبات میں آ کے دروازے پہ آیا، اس نے اسے جھڑکا، ہٹا کٹا ہے، کما سکتا ہے، تو نے اس مانگنے کو بزنس کاروبار بنا لیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ بتانا یہ چاہتا ہوں دوستو، کسی غریب کو غریب سمجھ کے چڑھائی، وہ رب بڑا بے نیاز ہے، وہ رب بڑا بے نیاز ہے، کسی پہ چڑھائی نہ کرنا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا غریب میرے امیر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور یاد رکھنا غریب کی جو آہ ہے یہ عرش پار پہنچ جاتی ہے، غریب نے صرف جھولی اٹھانا ہوتی ہے، پھر بندے کا کھانا، کہا بس اس نے اسے جھڑکا تھا، بس اسے کہا تھا کہ تو یہ مانگنے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے، کاروبار بنا رکھا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس پہ چڑھائی کرتا چلا گیا، وہ فقیر تھا وہ سہتا چلا گیا، بس اس کے جانے کی دیر تھی، میرے خامن پہ زوال۔ رب بڑا بے نیاز ہے، وہ چلتے ہوئے رفقیر کو تخت پہ بٹھا دیتا ہے، تخت والوں کو دوستو نیچے لے آتا ہے۔ کسی پہ چڑھائی نہ کرنا، اپنی میں کو ختم کریں، میں کچھ نہیں ہوں، اپنے آپ کو سمجھیں ہم صفر ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا تھا اس مینو مار کے مونج کر، اس مینو مار کے مونج کر، نکے کر کے کوٹ، پھر بھرے خزانے رب دے، جیویں جی آوی پیا لٹ۔ وہ رب بڑا بے نیاز ہے، لیکن اپنے آپ کو مارنا پڑے گا، اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا۔ کہا وہ جو آج میری دہلیز پہ آیا تھا، بس جس نے جھڑکا تھا اس پہ زوال شروع ہو گیا تھا، گھر ختم ہو گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بھوک فاقے کے دن آ گئے، میں نے اس سے جان چھڑوا لی، آج تیرے پہلو میں ہوں۔ اس نے کہا اچھا میں تجھے اس سے عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہا اس سے عجیب بات کیا ہے؟ کہا جانتی ہو کہ وہ جو تیری دہلیز پہ فقیر آیا تھا جسے تیرے خامن نے جھڑکا تھا وہ کون تھا؟ کہا نہیں میں نہیں جانتی۔ کہا وہ میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں۔ رب بڑا بے نیاز ہے، رب بڑا بے نیاز ہے، کسی غریب کو غریب سمجھ کے چڑھائی نہ کرنا۔ ابو علی سینا نے کہا اللہ کے نام میں کیا رکھا ہے؟ ابو الحسن خرقانی نے کہا تو ہے ہی گدا۔ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، کہا دیکھ تیرا رنگ بدل رہا ہے، تو گدا نہیں، گدے کے نام میں اتنا اثر ہے پھر اس کی ذات میں کتنا اثر ہوگا۔ گدا کہنے سے تیرا چہرہ بدل گیا، تیری طبیعت میں ہلچل پیدا ہو گئی، تیرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اگر گدے کے نام میں اتنا اثر ہے تو میرے رب کے نام میں کتنا اثر ہوگا۔ تو کہا لوگوں اپنے رب سے جڑو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے انسان کس چیز نے تجھے اپنے کریم اللہ سے دور کر دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، کیا اس نے تجھے آنکھ نہیں دی؟ کیا اس نے تجھے سننے کے لیے کان نہیں دیے؟ کیا اس نے تجھے خوبصورت شکل نہیں دی؟ تجھے اس نے جسم نہیں دیا؟ چلنے کو پاؤں نہیں دیے؟ ارے انسان تیرے پاس یاروں کو ملنے کے لیے ٹائم ہے، اپنے رب کو ملنے کے لیے ٹائم نہیں۔ 35 سال ہو گئے وہ 5 وقت بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، بندے ہیں نا، پھر اس نے لالچ بھی دی، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بندوں کس کی طرف؟ کامیابی کی طرف۔ 35 سے 40 سال میری عمر ہو چکی، مجھے وہ دن میں 5 مرتبہ صدا دیتا ہے آؤ میری طرف۔ 35 سالوں میں میں ایک دفعہ بھی اس کی مسجد میں نہیں آیا، میں اس کی دہلیز پہ نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کبھی ایک ٹائم میں مجھے بھوکے نہیں رہنے دیا۔ میرا رزق اس نے کبھی سورج سے نہیں کہا۔ آج کتنے ہماری بجلی کے بل آ رہے، 2 مہینے ہم جمع نہ کروائیں میٹر کاٹنے والے آ جاتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اس کی دہلیز پہ نہیں آئے، لیکن اس نے کبھی سورج سے نہیں کہا کہ میرے فرما بردار کے گھر تیری کرنیں جانی چاہیے، جو میرا بے وفا ہے اس کے گھر
اس نے کہا جس طرح سورج کی کرنوں بایزید بستامی کے گھر جاتے ہو، میرے نافرمان کے گھر بھی ایسے ہی جانا ہے۔ اس نے کبھی ہمارا پانی، کبھی اس نے ہمارا رزق بند نہیں کیا، پھر خود ہی پکار کے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب سے غافل کر دیا ہے؟ پلٹ آ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیرا رب تیری شاہ رگ سے بھی تیرے زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے لوگو تم جب بھی اس کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ جن کا عقیدہ ہے ہمارا رب سنتا ہے وہ بولیں اے بندو تم جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ آؤ پلٹ آؤ، اس کی دہلیز پہ آ جاؤ۔ وہ رب بڑا بے نیاز ہے، وہ کہتے ہیں اپنی حالات کو بدلو، اپنی طبیعت کو خود بدلو، روٹین کو تبدیل کرو۔ ہم 40-35 سال کے ہو چکے، اسی روٹین میں ہم صبح سوتے ہیں، اسی روٹین سے اٹھتے ہیں 9-10 بجے، ناشتہ کیا، پھر اپنا بستہ اٹھایا، اپنا یونیفارم پہنا، ہم جا رہے ہیں فیکٹری کی طرف، جا رہے ہیں یونیفارم کی طرف۔ جس نے ہمیں نیند سے بیدار کیا، کیا ہم اس کے شکریہ کے لیے وضو کر کے ایک مرتبہ بھی جائے نماز بچھا کے سر سجدے میں نہیں جھکا سکتے؟ جس نے ہمیں بیدار کیا ہے، یہ نیند موت ہے، اس نے تمہیں موت سے دوبارہ زندگی کی طرف لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں اپنے رب کو کہوں اے رب تو بڑا بے نیاز ہے، تو بڑا کریم ہے، وہ بہت کریم ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ حبیب اجمی کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا تھا۔ ابو الحسن حبیب اجمی امام حسن بصری کے مرید تھے، تسبیح عطا فرما دی۔ بیوی نے کہا کہ حبیب اجمی اب بھوک سے بے حال ہو چکے ہیں، اب سوکھی روٹی کھا کھا کے بہت برا حال ہے، کوئی تر نوالا بھی کھانے کو جی چاہتا ہے، جاؤ نہ کوئی دہاڑی لگا کے آؤ، مزدوری کرو، کچھ کما کے لاؤ۔ حبیب اجمی نے تسبیح لی، لوٹا لیا، مصلی لیا، قرآن مجید لیا، جنگل میں نکل آئے۔ یہاں سے بات آگے نکل گئی تھی، وہ جا کر کہنے لگے اللہ، کیا کہنے لگے؟ اللہ۔ باہر والوں بولیے اللہ اللہ اللہ، یہ اس میں ذات ہے، یاد رکھنا۔ اس کے ساتھ دل کی جو کالک ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے نور میں، روشنی میں بدل دیتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے تنہائی میں کرنا ہے، اللہ۔ انداز یہی ہونا چاہیے، ضرب دل پہ لگے۔ یہ امام حسن بصری مولا علی شیر خدا کے مرید ہیں، انہوں نے حبیب اجمی کو دیا تھا، کہا بس یہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تیری بیماریوں کو شفاؤں میں بدلنا اللہ کی ذمہ داری، تیری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلنا اللہ کی ذمہ داری ہے، تیرا کام ہے بس اللہ اللہ کرنا۔ جنگل میں نکل گئے، سارا دن اللہ اللہ کیا، رات پڑی، گھر واپس پلٹ آئے۔ بیوی نے کہا حبیب مزدوری کی تھی، دہاڑی کی؟ کہا ہاں بڑی دل جمی کے ساتھ کام کیا ہے، بڑی دل جمی کے ساتھ مزدوری کی ہے، پوری ایمانداری سے کام کیا ہے، لاؤ مزدوری۔ گھر میں داخل ہوتی بیوی سب سے پہلے جیب کو دیکھتی ہے نا، کیا لائے ہو، اور جب جاؤ گے کیا دے کے جاؤ گے، یہ اس کا حق ہے۔ بیوی سے حساب کتاب نہ کیا کریں، والدین سے حساب کتاب۔ میں سب سے بہترین جو خیرات ہے نا، سب سے بہترین خیرات وہ اپنے والدین پہ خرچ کرنا، اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اچھا آپ بھی تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، بڑے عرصے سے یہاں تشریف لا رہے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ باہر فقیر کو میں 100 روپیہ دے رہا ہوں، گھر ماں میری راہ تک رہی ہے کہ میرا بیٹا کاش مجھے 50 دے دے، مجھے بتائیں ماں کو 50 نہیں دیے، باہر فقیر کو 100 دیے، رب راضی ہوگا؟ بیوی کو 50 کی ضرورت ہے، میں باہر فقیر کو دے رہا ہوں، رحم کر رہے ہیں نا، ترس کر رہے ہیں، کس کی رضا کے لیے دے رہے ہیں؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ لیکن گھر میں بیوی کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، ماں کو ضرورت ہے، باپ کو ضرورت ہے، سگے بھائی کو ضرورت ہے، اسے نہیں دے رہے، باہر دے رہے ہیں۔ رب کہتے تمہارا دیا ہوا قبول نہیں ہے، قبول تب ہے پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اچھا بات میں کیا کر رہا تھا؟ اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ گھر میں واپس پلٹ آئے، بیوی نے کہا کیا لائے ہو؟ دہاڑی کی ہے نا، لاؤ مزدوری۔ کہا جس کریم کا میں نے کام کیا ہے وہ کریم ہی اتنا ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آئی ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔
میں اس سے نہیں مانگ سکا، وہ کریم ہی اتنا ہے۔ کہا چلو کل مانگ لینا۔ کل صبح ہوئی، رات گزارا کیا، صبح آپ نکلے، تسبیح اپنے ہاتھ میں لی، لوٹا ساتھ لیا، قرآن مجید ساتھ لیا، جنگل میں آ گئے۔ امام حسن بصری کی دی ہوئی تسبیح پہ آپ بولنے لگے۔ کیا بولنے لگے؟ بولیے، اللہ اللہ جپتے رہے۔ شام ہوئی، رات ڈھلی، گھر میں تشریف لے آئے۔ بیوی نے کہا حبیب کام کیا ہے؟ مزدوری کی ہے؟ کہا ہاں کی ہے۔ کہا لاؤ دہاڑی۔ کہا جس کا میں نے کام کیا ہے وہ کریم ہی اتنا ہے، اس سے مجھے مانگتے ہوئے شرم آئی ہے۔ میں نے اس سے مانگا نہیں، میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس سے کیسے مانگوں۔ میں نے اس کا نام لیا ہے، میں نے اس کا کام کیا ہے اور کل سے زیادہ کام کیا ہے، لیکن اس کریم سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آئی ہے، مجھے حیا آیا ہے، میں نے نہیں مانگا۔ آگے بیوی غصے میں آ جاتی ہے، لیکن خامد صبر والا ہو تو صبر کرنے کا حکم ہے۔ بیوی سارا دن کام کرتی ہے، لیکن یاد رکھنا ماں پہ بیوی کو ترجیح نہ دینا۔ بیویاں اور مل جاتی ہیں، ماں نہیں ملتی، لیکن دونوں کے حقوق الگ الگ ضرور ہیں۔ ماں کے اپنے حق ہیں، باپ کے اپنے حق ہیں، بیوی بچوں کے اپنے حق ہیں۔ حکم ہے اگر اکٹھے گزارا نہ ہو رہا ہونا، ہم کہتے ہیں کہ اگر والدین سے الگ کر دیا بیوی بچوں کو تو لوگ معاشرہ کہے گا ایتے ہے ہی رن مرید۔ وہ الگ بات ہے کہ میرے سمیت ہم سب اسی کیٹیگری کے ہیں، لیکن یاد رکھنا بیوی کے ساتھ کام کروانا یہ رن مریدی نہیں، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے، حضور کی سنت پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں امام الانبیاء تو اپنا لباس بھی اپنے ہاتھوں سے سی لیا کرتے تھے، کبھی ہم نے سیا؟ حضور علیہ السلام تو میرے ساتھ کھانا بھی بنا لیا کرتے تھے، چولہے میں لکڑیاں خود ڈال دیا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام گھر کے لیے پانی بھی خود بھر لیا کرتے تھے۔ اور حضور کا جی چاہ رہا ہوتا یار حضور پانی بھرنے کے لیے تو نہیں آتے، حضور جوتیاں سینے کے لیے تو نہیں آتے۔ امام الانبیاء تو ایک عظیم منصب پہ فائز تھے، ایک عظیم کام لے کے آئے تھے، لیکن رسول اللہ نے یہ سارے کام کر کے اپنی امت کو راستے بتائے ہیں۔ چودھری نہ بن جانا، بیوی پہ حکمرانی نہ کرنا، والدین کے سامنے ادب سے جھکا لینا سر، تم غلام ہو وہ تمہارے آقا ہیں۔ جب زندگی ایسے گزارو گے پھر گھر کی دہلیز اللہ جنت کے باغات میں بدل کے رکھ دے گا۔ کہا وہ کریم ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آئی ہے، میں نے نہیں مانگا۔ بیوی جذبات میں آ گئی۔ کہا حبیب کل جب کام کرنے کے لیے جاؤ نا تو پہلے 2 دن کی دہاڑی لینا، پہلے 2 دن کی مزدوری لینا، اگر وہ مزدوری دے دے تیرا مالک جو کریم ہے تو فابہا، اگر مزدوری نہ دے تو پھر کسی اور مالک کا کام کر لینا۔ حبیب اجمی یہ صوفی تھے، اور صوفی بڑی حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی بات کو بھی پہاڑ سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ لوگوں جب عالم کے سامنے بیٹھو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، جب ولی کے سامنے بیٹھو اپنے دل پہ کنٹرول رکھو، اس لیے کہ ولی تمہارے دل کے وسوسات کو جان رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ولی تھے، بیوی کی یہ بات کڑک کر کے تیر کی طرح دل پہ لگی، دل چھلنی چھلنی ہو گیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کہا بیوی نے آج کیا کہہ دیا ہے؟ کسی اور مالک کی دہلیز پہ چلا جاؤں؟ اپنے مالک اپنے رب رسول کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ چلا جاؤں؟ میں کیسے چلا جاؤں؟ رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے انسان کس چیز نے تجھے اپنے مالک کی دہلیز سے دور کر دیا؟ کس چیز نے تجھے اپنے کریم اللہ سے دور کر دیا ہے؟ اے بھولے ہوئے انسان پلٹ آ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے مجھے پکارنے والو تم بعد میں پکارتے ہو، میں تمہاری پکار پہ لبیک پہلے کہہ دیتا ہوں، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اس نے کیا کہہ دیا؟ رات بڑی مشکل سے گزاری، صبح پھر اپنی وہ تسبیح لی، اپنی جائے نماز لی، اپنا قرآن لیا، چلے گئے جنگل میں، پھر وہی وظیفہ، کون سا بھلا؟ اللہ اللہ اللہ، یہ کرنے سے یقین کرے کفیلیت بندے کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے کہتا ہے نا تو میرا مالک ہے، خدا کی قسم فرشتوں میں میرا رب ضرور کہتا ہوگا فرشتوں تم کہتے تھے اس انسان کو نہ بنا، یہ جھگڑیں گے، خون خرابہ کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، دیکھو سب کچھ چھوڑ کے کس کی دہلیز پہ آیا ہے۔ اللہ ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس امام حسن کا ہم نے امام حسین ابن علی کا محرم میں ہم تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں، نعرے لگاتے ہیں ہم حسینی ہیں، یارو اس حسین نے تو 10 محرم کی صبح کی نماز با جماعت ادا کی ہے۔
ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے ہم نمازیں، لیکن امام حسین نے تو 10 محرم والے دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، ظہر کی نماز پڑھی گئی ہے۔ ان گدروں میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ حسین ابن علی کا سر قلم کرتے، حسین ابن علی نے اپنا سر سجدے میں رکھا تھا۔ آج ہم حسینی ہیں لیکن کردار کے لحاظ سے، نعرے کے لحاظ سے ضرور ہیں، ناراض نہ ہونا، لیکن ہمارا کردار حسینیوں والا نہیں ہے۔ ہمارا کردار کس والا ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں۔ ہم رات کو جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، رات کے لمحات، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میرا رب بڑا کریم ہے۔ بولیے کریم ہے کہ نہیں کریم؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے واٹس ایپ پہ کیا چل رہا ہے، کسی اور کو تو پتہ نہیں ہے نا۔ ہمیں پتہ ہے ہمارا فیس بک کیا دکھا رہا ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ رات کو دیکھ کے ہم سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، کبھی اس نے ہماری پیشانی پہ نہیں لکھا یہ نکما بے ایمان میرا نافرمان ہے۔ ہم ایسے تر و تازہ فریش ایسے نکلتے پگڑی باندھ کے، ایسا لباس پہن کے، دنیا آگے پیچھے ہوتی ہے، پروٹوکول دے رہی ہوتی ہے کہ علامہ صاحب آ رہے ہیں، نہیں خبر کہ علامہ صاحب نے رات کیسے گزاری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں بارش ہوئی، یہ فلاں نقصان ہو گیا، گندم بہا کے لے گئی بارش۔ یارو گندم بہا کے لے گئی، ہمیں اپنے کرتوت بھی تو دیکھنا ہے نا، ہم کر کیا رہے ہیں۔ وہ کریم ہے، وہ پردے ڈال رہا ہے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ اسے سب پتہ ہے لیکن وہ کریم ہے، بولیے وہ کریم ہے۔ چوتھے دن مزدوری کی، پلٹ آئے، دل میں خیال پیدا ہوا دو تین دن تو میں نے ٹالا ہے، بہانے کیے، آج کیا کہوں گا۔ اس نے تو کہہ دیا تھا اگر مالک مزدوری نہ دے کسی اور مالک کا کام کرنا، کیا جواب دوں گا۔ باہر ڈیرے لگا دیے، کہا جب رات گزرے گی نا بیوی سو جائے گی پھر گھر داخل ہو جاؤں گا۔ باہر بیٹھ کے پھر نکالی تسبیح امام حسن بصری کی دی ہوئی اور پکارنے لگے اللہ اللہ، بس یہ پڑھتے رہے۔ رات گزری، گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ گھر کے چولہے سے دھواں نکل رہا ہے۔ آج میلاد شریف میں ہم لڑیاں لگاتے ہیں نا یار، بازار سجاتے ہیں، لڑیاں لگاتے ہیں، یہ چہرے پہ لڑیاں کیوں نہیں لگاتے؟ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے نا، کہتے ہیں سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار، یہ چہرہ تو لڑیوں سے کیوں نہیں سجاتا؟ اگر مصطفیٰ سے محبت ہے، پوچھا گیا یہ جو تم لڑیاں لگاتے ہو، بازار سجاتے ہو، لڑیاں کہاں سے لیتے ہو؟ کہا بازار سے۔ بازار والے نے کہاں سے لی ہیں؟ کہا تاجر سے خریدی ہیں۔ تاجر نے کہاں سے لی ہیں؟ کہا چائنا سے آئی ہیں، چائنا والے محمد کی دہلیز کے غلام ہیں۔ کہا تم اپنا سارا پروفٹ، اپنا سارا نفع دشمنان مصطفیٰ کو دے کے کہتے ہو یہ تم استعمال کرو، ہماری راہوں میں رکاوٹ ڈالو تاکہ ہم کھلے انداز میں اپنے رب رسول کا نام بلند، ہم تمہاری غلامی میں آ جائیں۔ کہا اگر مصطفیٰ کے آنے پہ بازار سجانا چاہتے ہو تو پھر اپنے چہرے کو مصطفیٰ کی لڑیوں سے سجاؤ، یہ مدینے کی لڑیاں ہیں، ان لڑیوں کے چہروں پہ لے آؤ، ان پیشانیوں کے سجدوں سے آباد کرنا تم شروع کر دو۔ خدا کی عزت کی قسم رب کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے بندے تو پکارتا بعد میں ہے، میں تیری پکار پہ لبیک پہلے کہتا ہوں۔ گھر میں داخل ہوئے، دھواں نکل رہا تھا، دیکھا بیوی بڑی خوش ہے اور نیا لباس پہنا ہوا ہے، پوچھا نہیں، اپنے آپ سے سوال کرنے لگے کہ نیا لباس کہاں سے آ گیا ہے؟ فقیر کے گھر آدھی رات کے وقت چولہا جل رہا ہے، کہاں سے آ گیا ہے؟ خود سے کہنے لگے ہو سکتا ہے کسی کو رحم آ گیا ہو، کسی کو ترس آ گیا ہو، کاش ہمیں بھی کسی پہ رحم آ جائے، کسی پہ ترس آ جائے۔ کہا رزق بانٹ کے کھایا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا، مدینہ پاک میں پہلا خطاب تھا آپ کا جب آپ مکہ سے مدینہ آئے، کہا ایک دوسرے کو سلام کرو۔ کیا کرنا ہے؟ سلام کرو۔ کہا جس نے دن میں 20 لوگوں کو سلام کر دیا اللہ اس دن کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، رات کو اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہا کرو اللہ اللہ، اللہ کو پکارا کرو۔ بیوی کے پاس آئے، بیوی بڑی خوش تھی، کہنے لگے کہ آج تو لڑ کیوں نہیں رہی، آج دہاڑی کیوں نہیں مانگ رہی، روٹین وائز آج کچھ پوچھا کیوں نہیں، خفا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا یار جس حبیب جس کا تم کام کرتے ہو نا، تم کہتے تھے تیرا مالک بڑا کریم ہے، واقعہ ہی تیرا مالک بڑا کریم ہے، واقعہ ہی تیرا مالک بڑا کریم ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تو کام میں لگا ہوا تھا، تیرے پاس تو ٹائم نہیں تھا نا، تیرے مالک نے بندے بھیجے ہیں، آ میرے ساتھ۔ ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے گیا، کمرے میں لے گئی۔ حبیب اجمی کہتے ہیں جس چیز کی مجھے ضرورت تھی میرے گھر میں ڈھیر لگا ہوا تھا۔
حبیب اجمی رونے لگے. کہا روتا کیوں ہے؟ رو نہیں، وہ جس کے مالک جس کے بندے آئے ہوئے سامان دے گئے ہیں نا، وہ خالی سامان ہی نہیں دے گئے، پیغام بھی دے گئے ہیں. کاش ہمارے لیے پیغام آ جائے کہ اے بندو تم میرے بندے ہو، اے بندو تم میرے بندے ہو. ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. مزہ تو تب ہے کہ رب کہے تو میرا بندہ ہے، مزہ تو تب ہے کہ رب بولے تو میرا. امام حسن مجتبیٰ کسی بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے تشریف لائے. بہت بڑے صحابی تھے، رو رہے تھے، فرمانے لگے یار تو جنتی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، امام الانبیاء نے تو تجھے رکا دیا ہے کہ تو جنتی ہے، تیرے پاس جنت کا ٹکٹ ہے. رسول اللہ نے کہا کچھ لوگوں کی جنت مشتاق ہے، ہم جنت کو چاہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ کے وفادار، جنت ان کی طالب ہوتی ہے، جنت چاہتی ہے. وہ 4 لوگ ہیں، فرمایا ان میں سے تیرا نام بھی ہے، جنت تیری طالب ہے، رسول اللہ کا تو صحابی ہے، تیرے چہرے کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، تو رو رہا ہے موت کے خوف سے، دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے. کہا نہیں امام حسن، دنیا چھوٹ رہی ہے اس وجہ سے نہیں رو رہا. میرے محبوب نے وعدہ دیا تھا میری امت دنیا کا مال اکٹھا نہ کرنا، متاع الغرور ہے، اس کے پیچھے نہ مرنا، دنیا کے پیچھے نہ رونا، دنیا اکٹھی نہ کرنا. آج میرے گھر میں دنیا ہے، میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ میں نے دنیا اکٹھی کی ہے. جب دنیا سے چلے گئے تو امام حسن کہتے ہیں میں نے کہا دیکھوں تو صحیح دنیا کتنی اکٹھی کی ہے. فرماتے جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا اس صحابی کی صرف ایک لوہے کی بالٹی تھی اور کچھ نہیں تھا. آج ہمارے گھروں میں مہینے کا راشن پڑا کہ نہیں پڑا، لیکن پھر بھی ہم خوش نہیں ہیں، پھر بھی ہم اس کی دہلیز پہ. فرمایا کہ اے امت مصطفیٰ غمگین کس چیز کی؟ یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ پریشانیاں دور کر دے، فری ٹینشن زندگی گزار. یہ آج سانس بند ہو گیا، کل دوسرا دن، اولاد بھول جائے گی، بیوی بھول جائے گی، ماں باپ بھول جائیں گے، قبر میں تیرے کام آئے گا تو تیرے اچھے اعمال کام آئیں گے. بس ٹینشن فری حدیث پاک سنیں. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے تھوڑے دیے پہ راضی ہو جائے، میرا مالک اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. زندگی جیسے بھی ہے، پریشان ہے، حضور پہ درود پاک پڑھتے ہوئے گزر جائیں. اگر خوش ہیں تب بھی مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھتے ہوئے زندگی گزارتے چلے جائیں. خدا کی قسم پریشانی تمہاری دہلیز پہ نہیں آئے گی. کہا اس نے بندے بھی بھیجے ہیں، سامان بھی بھیجا ہے، اور اس نے ساتھ پیغام بھی دیا ہے. پیغام کیا دیا ہے؟ بس یہ آخری بات ہے. پیغام اس نے دیا ہے کہ میرے حبیب سے کہنا تم کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں کمی نہیں آنے دیں گے. تو کام ایمانداری سے کرتا جا. کیا اللہ اللہ، تو کام پوری ایمانداری سے کرتا جا، تیرا مالک تیری مزدوری میں کمی. ہم بھی اگر اس کی دہلیز پہ آ جائیں، آج موقع ہے. حضرت بہلول بیٹھے تھے، ہارون رشید نے کہا کیا کر رہا ہے؟ لائنیں لگا رہے تھے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے. کیا کر رہے ہو؟ کہا یار دنیا والوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں. کہا صلح ہو گئی؟ کہا رب تو مانتا ہے، لیکن یہ لوگ، رب مانتا ہے، عرش کا مالک مانتا ہے، مگر آج یہ دنیا والے نہیں مانتے. ہارون رشید بادشاہ تھا، پروٹوکول، جاہو جلال، آگے پیچھے فوج کے لشکر تھے. کچھ دنوں کے بعد دیکھا حضرت بہلول، یہ اس کی بیوی زبیدہ کا نسبتی بھائی تھا، قبرستان بیٹھا ہے. وہی انداز، فقیر اپنے انداز میں ہوتے ہیں، ان کا اپنا ہی رنگ ہوتا ہے، ان کی زبان پہ ایک ہی نام ہوتا ہے، اللہ اللہ. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی کام کر رہا ہوں. کہا کون سا؟ کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں. کہا پھر بات بنی؟ کہا آج یہ بندے مانتے ہیں، لیکن عرش کا مالک اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، آج موقع ہے، آج ویلا جے، آج اس کو منا لو. آج وہ ایک بول پہ راضی ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے میرے بندو میری دہلیز پہ آؤ اور آ کر ایک بار کہہ دو سچی توبہ ہے، بس یہ کہنا تمہارا کام ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. صرف معاف نہیں کروں گا جو تم نے کالے کرتوت کیے ہوں گے، جو واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا، جو یوٹیوب تم نے استعمال کی ہوگی، جو تم نے فیک عمل کیے ہوں گے، سب کو اٹھاؤں گا، اٹھا کے اپنے نور سے نیکیوں میں بدل دوں گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. سنت ادا